اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ القصص کا آخری حصہ جو ہے وہ آج ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی کہ یہ سورہ مبارکہ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کچھ ایک دو ضروری گزارشات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی ہے بات کہ کوئی بھی سورہ مبارکہ قرآن مجید میں جب شروع ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ کچھ تمہید کے طور پر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، جس میں حروف مقطعات بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ ربوبیت، الوہیت اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اسماء حسنہ ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک تمہید ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت کے اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ یا تو مضامین پر مشتمل ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ہر سورہ مبارکہ کا کنکلوڈنگ ریمارکس یا سمری ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہے۔ کبھی کبھی ایک رکوع اور کبھی کبھی دو رکوعوں کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہے، اور ہر سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے ترتیب۔ تو اب آخری حصہ جو ہے وہ قارون کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کو میں پچھلے مضمون کے ساتھ ملانا چاہوں گا۔ اہل مکہ کے بارے میں ذرا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے جو سردار ہیں وہ سارے کے سارے جو بین الاقوامی تجارت ہے جو کہ اس وقت ہو رہی تھی یمن اور اس میں شام میں، کیونکہ وہاں بین الاقوامی تجارت کے اندر ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا سرمایہ بھی بڑا تھا اور ان کو منافع بھی بہت زیادہ آتا تھا، سرداران بھی تھے وہ اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے۔ تو اب وہ تقریباً ان کی حیثیت یہی ہو گئی تھی مال و اسباب کے اعتبار سے کہ وہ وقت کے قارون ہی بن گئے تھے، قارون ہی بن گئے تھے نا سارے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا، یہ بات کی، میں پچھلے مضمون کو کے ساتھ ملا دوں گا کہ دیکھو یہ صرف حرم کی وجہ سے ہے، یہ حرم پاک ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے اوپر یہ عنایات ہو رہی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، حرم آمن یجبی الیہ ثمرات کل شیء، یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد آگے چلیے، یہ لوگ اگر تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہارے اوپر حملہ نہیں ہو رہا، تو یہ حرم پاک کا جو ہے وہ اس کا فیضان ہے، یہ حرم پاک کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو حرمت رکھی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ آگے پھر اگر تم یہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی معیشت کے اوپر جو ہے وہ اتنا مان ہے اور تم اس پہ اتراتے ہو، تو کتنی ہی ایسی قومیں ہیں، کتنی جو تمہارے ارد گرد کے واقعات ہیں، قوم عاد ہے، ثمود ہے، قوم سمود ہے، اور پھر وہ شداد ہے، سارے کے سارے تمہارے ارد گرد ختم ہو گئے، اور یہ ہے کہ نہیں ان کے گھر جا کے مساکن دیکھو کیا حال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کا مال و دولت ہے، یہ صرف اور صرف چند روزہ زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کی ایک ضرورت کے طور پر ہے، یہ ابدی چیز نہیں ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور کسی آدمی کو بھی ایمان کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، یا دوسرے لفظ میں امپلائز ڈیٹ کہ ان چیزوں کو اختیار کر کے ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ایمان کے مقابلے میں یہ چیزیں آ جائیں پھر ایمان کو ترجیح دینی چاہیے، اگر نہ تو یہ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر اس کے حلال تلاش کرو اور کھاؤ، کیا نہیں قرآن مجید میں۔ لیکن جب کسی آدمی کے وسائل اتنے بڑھ جائیں اور اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے پھر اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارا وہ شرک جس کے اوپر تم اڑے ہوئے ہو، میں پورا رکوع آپ نے پڑھا ہے، اور تمہارے وہ تمام وہ جن کو تم نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کا اپنے زوم میں شرکاء بنا رکھا ہے، وہ سارے کے سارے حاضر ہونے والے ہیں۔ جنہوں نے تمہیں شرک کا کہا ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جنہوں نے نہیں کہا اور تم اپنے طور پر ایسا کر رہے ہو وہ بری ہو جائیں گے اور تم پھنس جاؤ گے۔ یہ مضمون اس کے بعد آگے چلا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو تم نے بات کہی ہے
کہ چند لوگوں کو جو ہے وہ تم نے اپنے صالحین میں سے اور انبیاء اور رسولوں میں سے اور چند لوگ جن کو تم سمجھتے ہو ان کے بت بنا کے رکھ لیے ہیں. اگر ان کو کوئی عظمت اور شرف حاصل ہے تو یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کو جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت پھر پسند کر لیتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ کیوں جی، یہ اس کا اختیار ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد آخر میں اب یہ جو رکوع آگے آ رہا ہے توحید کے سارے بیان کرنے کے بعد، یہ واقعہ قارون کا اس لیے بیان کیا ہے کہ دیکھ لیجئے اس کے تمام تر وسائل اور جتھے اس کے کام نہیں آ سکے. یہ قارون جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند تک یہ بات صحیح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قارون جو تھا یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہی تھا. یعنی اس کے قارون کا دادا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دادا جو ہے وہ سیم تھے. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح رشتہ داری بھی تھی. اب شروع کرتے ہیں. اس شخص کا جو جاہ و حشمت ہے اور ریاست کا ظاہر ہے، ایک بہت بڑا وزیر تھا یہ، اور اس کا پہلا یعنی سمجھو اس کے فرعون کے دو ہی ہاتھ تھے، دو ہی بازو تھے بڑے، ایک قارون تھا ایک حامان تھا. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی اس وقت کی جو ریاست ہے، یہ ایک مملکت تھی، تو اس کا یہ وزیر یا اس کا بہت بڑا عہدیدار ہونے کی حیثیت سے وزیر خزانہ تھا، تو اس کے پاس جو ہے وہ مال و اسباب کی کمی تھوڑا ہوگی. اب سنیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، پھر اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ دیکھیے جیسے جو ہے وہ اکثر حکمران کیا کرتے ہیں، جس قوم کے اوپر انہوں نے چڑھائی کرنی ہو یا اس پہ ظلم کرنا ہو، اسی کے چند لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور ان کو عہدے دیے، ان کو وسائل دیے، پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ ظلم کرواتے تھے. یہ ہمارے بھی یہ عرب کے اندر اور افریقہ میں کیا ہوا، انہی لوگوں کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہاں کی آبادی کے اوپر ظلم کیے کہ نہیں. یہاں ہندوستان میں کیا ہوا ہے، تو یہ بات. فبغى علیہم، پھر اس نے ظلم کیا ان پر. وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا تھا من الکنوز، خزانوں میں سے. یہاں 5 الفاظ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنے ہیں پیر صاحب. من الکنوز، میں پھر بتاتا ہوں دوبارہ. خزانوں میں سے جو ہے اس کو بہت بڑے خزانے عطا کیے تھے. ما، اس قدر کے، ان مفاتحہ، کہ اس کی چابیاں، لتنوء، یعنی البتہ بھاری ہوتی تھیں اٹھانے میں. یعنی یہ لام جو ہے یہاں تاکید کے لیے ہے، اور باقی جو ہے وہ تا حرف زائد ہے، اور نون کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اٹھانے میں بھاری ہونا. یعنی اس کی چابیاں جو ہیں وہ اٹھانے میں اگر اتنی بھاری تھیں تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے. لتنوء، البتہ بھاری ہوتی تھی اٹھانے میں. بالعصبتی، ایک بہت بڑی جماعت، جو کہ عصبہ کا لفظ جو ہے یہ آپ نے اردو زبان کے اندر نہیں ہم لفظ استعمال کرتے اعصاب، یہ بھی اصل میں اسی سے ہی ہے. یعنی اعصاب کیا کرتے ہیں، آپ کو مضبوط کرتے ہیں نا. تو عصبہ کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسی جماعت جو ایک دوسرے کو مضبوط کرے. ویسے عام طور پر اس کو 10 اور 10 افراد سے زیادہ 40 تک جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ایک بڑی جماعت. بالعصبتی، ایک جماعت پر. اولي القوة، قوت والی، یعنی بہت بڑی قوت والی ایک جماعت پر اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے بھی بہت بھاری تھی. تو آپ اندازہ لگا لیجیے خزانہ کتنا ہوگا. کیوں سر؟ اچھا، اس میں جو ہے وہ یہ 5 الفاظ جو ہیں، کنوز، مفاتح، اور لتنوء، اور عصبہ، اور اولی القوہ، یہ 5 الفاظ جو ہیں وہ سارے کے سارے امام زمخشری اپنے رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکشاف میں کہ یہ 5 کے 5 سارے کے سارے الفاظ جو ہیں مبالغے کے لیے آئے. اصل میں یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ اس کے قارون کے بارے میں نا بنی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور لوگ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی تھی، تفاسیر کے اندر بھی آ گئیں. 4000 گھوڑے اس کے ساتھ چلے، اتنے افراد چلے، اور یہ تھا لگامیں اس کی جو سونے کی تھیں، اور اس طرح لوگوں نے اس میں اندر مبالغہ آرائی کی. تو انہوں نے کہا یہ مبالغہ آرائی جو ہے یہ تو اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے ہی، لیکن ہمیں اس مبالغہ آرائی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن مجید کے انہی الفاظ کے اوپر آپ غور کریں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وسائل بہت زیادہ تھے. اذ قال لہ، جب کہا اس سے قومہ، اس کی قوم نے یعنی اس کے اپنے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا نا، اس قوم کے اہل علم لوگوں نے، اچھے لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو، لا تفرح، جو کھو اتراؤ نہیں، گھمنڈ نہ کرو، اتنا نہ پھولو. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ، وہی رکھو بھائی، وابتغ فیما آتاک اللہ،
اور تو تلاش کر اس میں جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے تلاش کر. کیا؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر. اللہ کے راستے میں خرچ کر، آخرت کو خرید. اچھا، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دیکھ تو اپنا دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے اسے بھی تو نہ بھول. اپنی ضروریات زندگی پوری کر. کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، رہائش ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی ضرورت پوری کر. تمہیں کسی نے منع تھوڑا کیا. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور مت بھول تو اپنا حصہ دنیا سے. واحسن، اور تو لوگوں پر احسان کر. کما احسن اللہ الیک، جس طرح کہ اللہ نے احسان کیا ہے تجھ پر. بہت ہی زبردست الفاظ یہاں پر آئے. احسان کیا ہے؟ احسان کی لغوی تعریف کیا ہے؟ بغیر بدلے کے کسی سے نیکی کرنا. بغیر بدلے کے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ احسان ہے. یہاں حکم ہے ہر انسان کے ساتھ اگر تو نے نیکی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کر، بغیر بدلے کے کر. یہ احسان کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ احسان کا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان. کیوں؟ وہ بڑھاپے میں اس کے لیے کیا کریں گے؟ جوانی میں وہاں بچے چھوٹے ان کو پالتے رہے، بچے بڑے ہو گئے، اب ماں باپ کے وسائل وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ اس کا بدلہ دے سکتے ہیں ماں باپ. اس لیے وہاں بھی یہ لفظ آ گیا، احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ. اور تیسرا درجہ اللہ رب العزت کی عبادت میں احسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی بھی چیزیں دی ہیں تمہارا استحقاق نہیں تھا، تمہارے اوپر فضل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا فضل کیا ہے تو تمہیں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اس طرح عبادت کرو حدیث جبریل علیہ السلام کے مطابق جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے نا، یا کم از کم یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر تم اللہ رب العزت کی رضا کو اپنے سامنے رکھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اب یہ احسان کے درجے سمجھ آئے گا. یہ 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ تم اپنے مال میں سے لوگوں کے ساتھ احسان کرو. ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں تو جو ہے وہ فساد تلاش نہ کر. کیا فساد کر رہا ہے تو؟ اس شخص کے ساتھ جو تیری قوم کے بیٹے ذبح کر رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، تو اس کا دست و بازو بنا ہوا ہے. یہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مخالفت کر رہا ہے. کیوں جی؟ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب کتنی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، ذرا اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیجیے. ہم پڑھ دیتے ہیں، میں ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، پھر اس نے ظلم کیا ان پر. وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے عطا کی تھی من الکنوز، خزانوں میں سے. ما ان مفاتحہ، اس قدر کے بلا شبہ اس خزانے کی چابیاں. لتنوء، البتہ بھاری ہوتی تھیں اٹھانے میں. بالعصبۃ، ایک جماعت پر. اولي القوہ، قوت والی طاقتور لوگوں کی جماعت بھی اس کی چابیاں اٹھانے میں بھار محسوس کرتے تھے، یعنی اتنا خزانہ تھا. اذ قال له قومه، جب کہا اس سے اس کی قوم کے لوگوں نے، اس قوم نے، لا تفرح، دیکھو نہ تم پھولو نہ اتراؤ. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جو پہلی بات پھر آگے انہوں نے مختلف باتیں اس کے ساتھ جو کی ہیں وہ ذرا سنیے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے مال و دولت، اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، دنیا کے پیچھے نہ چل. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، لیکن دیکھ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھول. اپنا حصہ دنیا کے اندر بھی مت بھول، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضروریات رکھے ہیں اسے پورا کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں پر احسان کر جس طرح اللہ نے احسان کیا تجھ پر. یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ 1 2 3 4 باتیں انہوں نے کہیں آگے. ولا تبغ الفساد فی الارض، اور دیکھو زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. اب اس کا جواب سنیے ذرا. قال، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مال مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میرے پاس علم عندی، بڑا علم اور ہنر ہے جو میرے پاس ہے، یہ تو میرے اپنے فن کا کمال ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان جو ہے وہ، اور ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں عام شعوری اور لاشعوری طور پر انسان جو ہے وہ بعض اوقات تجارت میں، صنعت میں، کاریگری میں بعض اوقات یہ باتیں کہہ بیٹھتا ہے. عقیدہ بھی نہیں ہوتا، بس یہ تو ہے نا، یہ تو ہے ہی کافر تھا، دنیا دار تھا بالکل. لیکن کبھی کبھی ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ تجارت کے اندر یہ ٹریکس اختیار کیے اور میں اب وہاں پہنچ گیا. اس کو بھول گیا جس نے تمہیں یہ عقل سمجھ دی. یعنی انسان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے
کہ میں نے اللہ رب العزت کا میرے اوپر یہ فضل ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی طرف سے عنایت ہے کہ مجھے یہ چیزیں ملی ہیں۔ ہاں پھر میں نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق یہ بھی کیا ہے۔ بات آگے سمجھے نہیں؟ کس طرح جواب نہ دے جیسے قارون نے دیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، اس قارون نے کہا یہ مال تو مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر، عندی جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، کیا اور نہیں جانا اس نے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیے ہیں اس سے پہلے، من القرون، کئی امتوں کو، من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمع۔ اب دو چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان کو مان ہوتا ہے، ایک اس کا مال کی قوت اور دوسرا اس کے ساتھی۔ بھائی جیسے جیسے جو ہے وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے سپورٹر بھی تو بڑھ جاتے ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے مضبوط۔ تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کئی امتیں ایسی ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ دیا تھا ان کو، ان کی قوت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کی جمع پونجی اور جماعت بھی بہت زیادہ تھی، کیا ان کے کام آئی؟ نہیں آئی۔ اس آیت مبارکہ کو جو ہے وہ ایک میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا لازماً، اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے عام انسانوں کا بھی یہی جو ہے وہ وتیرہ بیان کیا ہے۔ یہ میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 49 ہے، یہ ذرا سننے والی ہے۔ یہ عام انسانوں کا وتیرہ، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت اسے عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ نعمت کی پہلی شکل کیا ہے؟ مصیبت دور ہو گئی، وہ مصیبت چلی گئی۔ اب اس مصیبت کی جگہ پہ عنایات اور اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں انسان کے اوپر، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ذرا سنیے ذرا، وہ کہتا کیا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ سنیے ذرا، یہ دوسرا مقام۔ قال انما، کہتا ہے انما، بے بس، بے شک، انما بس، انما جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حصر کا کلمہ ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو سب کچھ میں دیا گیا ہوں اپنے علم کی بدولت، یہ میری کاریگری ہے، میرا ہنر ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جو آگے بات کی وہ سننا لی، بل ہی فتنۃ، اصل بات یہ ایسا نہیں تھا، جب اس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس وقت بھی وہ آزمائش تھی، جب ختم ہو گئی اب فراوانی آ گئی اب بھی آزمائش ہی ہے۔ بل ہی فتنۃ، لوگوں یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ دوسرا مقام جو اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے، ذرا یہ سننے والا ہے یہ مضمون جو اس نے قارون نے جواب دیا، اور قارون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی نفسیات جو بیان کی ہے۔ ایک مقام جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے اپنا، وہ اس سے بھی جامع ہے، وہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ نمبر 50، اس میں ذرا دیکھیے 25واں پارہ ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، البتہ اگر ہم چکھائیں اسے رحمت اپنی طرف سے، یعنی انعامات کی بارش کر دیں، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، انسان کے اوپر کیا ہو، شادگی آ جائے، خوشحالی آ جائے، تکلیف ختم ہو گئی، مست ہو جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ یقیناً یہ بات کہے گا، ھذا لی، یہ تو میرا استحقاق تھا، یہ تو میرا حق ہے، یہ میرا استحقاق اور حق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کون سی قیامت اور کس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو؟ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، یہ دیکھیے اپنے حق کو جتلا کیسے رہا ہے۔ یا ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں عہدہ ہمارا حق ہے، ہمارے اندر اب اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، دوسرے لوگ سارے کا تو یہ ہم لوگ یہاں ہیں۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اگر میں لوٹ آیا گیا، اِلیٰ رَبِّی، اپنے رب کی طرف، قیامت پہلی تو ہے، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی تو ٹھیک ہے، جب میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، ان لی عندہ للحسنی، تو میرے لیے اس کے بعد وہاں پر بھی بھلائی ہوگی، وہاں پر بھی موجیں ہوں گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا گمان جو انسان کے دماغ میں، مفسرین نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، مختلف اقوال ہیں ائمہ کے، صحابہ کے، اب وہ بیان نہیں میں کر سکتا، لیکن ان کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے بڑے انسان کے دماغ کے اندر کیا چیز پڑ جاتی ہے، وہ یہی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خوبی دیکھی ہے تو مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اب چونکہ یہ خوبی اس نے دیکھ لی ہے، ہم عام طور پر کہتے نہیں ہیں اور یہ فلاں بندہ اب ہمارے اوپر آ ہی گیا جی، اب یہ جس طرح بھی آ گیا ہے، اب ہمیں تو ظاہر ہے جی اس کی عزت کرنی چاہیے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے۔ اور دوسری طرف جو آیا ہوتا ہے وہ اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے،
استحقاق سمجھ رہا ہوتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو اس کا دماغ کس طرح جو ہے وہ انسان کا الٹ چل رہا ہے کہ وہ پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، پھر کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی ہو گئی قیامت قائم اور وہاں گیا تو یہ ساری موجیں اور یہ میرے اوپر جو ہے وہ بھلائیاں ہوں گی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر البتہ ہم ضرور بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ جو قرآن مجید کو جھٹلایا ہے اس کا کفر کیا ہے. اور وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور چکھائیں گے اس کو سخت عذاب. یہ اس کا زوم جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے قیامت والے دن. اصل بیماری اس کی کیا ہے؟ آخرت کا انکار. تو یہ ہم دوبارہ اس آتے ہیں آیت مبارکہ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اس نے جو جواب دیا ہے بالکل وہی نفسیات جو ہے وہ عام انسان کی اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے جو اس کے عنایات ہیں وہ کیا اس کو کہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر جو ہے اس کی عنایات ہے، اس کا فضل ہے. آگے چلیے. اولم یعلم، کیا اور نہیں جانا اس نے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ نے تحقیق ہلاک کی اس سے پہلے، من القرون، کئی امتوں سے، من ہوا اشد منہ، وہ لوگ وہ بہت زیادہ تھے اس سے، قوتاً قوت میں، و اکثر جمع، اور بہت زیادہ تھے وہ جمع پونجی یا جماعت میں بھی بڑے مضبوط تھے. اس کا مطلب فرعون اور قارون سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں آئی ہیں. ثابت ہوگی بات، فرعون اور قارون سے بھی بڑی بڑی قومیں پہلے بھی آئی ہیں جن کو انسان سوچ نہیں سکتا. آج کا انسان بھی یہی کہتا ہے نا ہم ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے ہیں، نہیں، بلکہ سورہ سبا آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں تم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے. جتنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو طاقت، قوت اور فراوانی عطا کی تھی، یا ان کو اتنی بڑی بڑی حکومتیں عطا کی تھی، تم اس کا 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اب یہ آیت مبارکہ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر بندے سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن کچھ مجرم ایسے ہیں جن کے گناہ اتنے واضح ہیں کہ ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے واضح ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی نہیں. وَلَا يُسْأَلُ، اور نہیں پوچھے جاتے، عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگوں کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے کون کون سے گواہ ہیں. یہ اس لیول کا مجرم ہے قارون کہ اس کے گناہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، پھر اس نے دیکھیے اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے لوگ جو تھے وہ وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے. اب یہ اس نے اگلا حربہ اختیار کیا، کیا کہ ذرا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلوں میں. کچھ لوگ تو بھاگیں گے نا، لوگ کہیں گے یار تم کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو یہ بھی تمہاری قوم کا ہی ہے نا، اس کے پیچھے چلو. تم کیسے موسیٰ کے پیچھے چل رہے ہو علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے. اب ان لوگوں کو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اس نے اصل میں یہ حرکت کی تھی کہ نکلو پورے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ. اور جب نکلا پھر اللہ رب العزت کو جو ہے وہ غیرت آ گئی. قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ اگلی صورتوں میں ہے گا 25ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمیں انہوں نے غصہ دلا دیا. اللہ معاف فرمائے، ایسے آتا ہے وہاں پر الفاظ ہیں، وہاں الفاظ ہیں، انہوں نے اللہ فرماتے ہیں مجھے غصہ دلا دیا اور پھر میں نے جو ہے وہ ان کو ساروں کو ملیا میٹ کر دیا سمندر کے اندر. اللہ معاف فرمائے. اس نے بھی یہی حرکت کی اور دیکھو زمین میں دنس گیا. اب دیکھیے ذرا کہتا کیا ہے، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے ساتھ اپنی زینت میں، یعنی پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. اب وہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے ہر چیز جو ہے سواریاں اور یہ اور مطلب جو بھی اس کے پاس تھا، اور خادم سارے. اور ایک ویسے بنی اسرائیلی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوبہ ہے، تو اس کی سند ٹھیک ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. جو اس قسم کا آدمی ہو اس سے اس طرح کی توقع کی بھی جا سکتی ہے. اس نے عین موقع کے اوپر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جگہ جگہ واعظ کرتے تھے، اس نے ایک عورت کو کہا کہ تم نے جب واعظ کر رہے ہوں لوگوں کے اندر موجود ہوں، اس وقت کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زنا کا الزام لگانا ہے. ایسے لوگ کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے اور جتنی روایات بیان کی گئی ہیں ان میں سے قدرے یہ بہتر ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس کی سند کے اوپر بھی کلام نہیں ہے. بہرحال واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کے اتنے وہ کیا کہتے ہیں ٹھاٹ بھاٹ ہو اور حکومت کا اتنا عہدہ ہو، تو ایسی حرکت کرنے میں اس کو کیا ہے، الزام لگا سکتا تھا. اس نے لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا درس جو ہے وہ روکا، آپ نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی. پڑھنے کے بعد پھر اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قسم کھا کے بتاؤ تمہیں کس نے یہ بات کہی.
اب اس نے کہا، اس اللہ رب العزت نے ظاہر ہے اس عورت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ روب اور دبدبے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بات جھوٹ نہیں کر سکی. اس نے کہا آپ نے قسم بھی دے دی ہے، حقیقت ہے یہ کام آپ کے کزن قارون نے مجھے کہا. اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بد دعا فرمائی. اس طرح کے الفاظ وہاں پر آتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آپ کو اختیار ہے، آپ جو ہے وہ جو بھی اس کے بارے میں کہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا جو ہے اس کو قبول فرمائیں گے. تو کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ اس کی ساری یہ جاہ و حشمت جو ہے وہ جتنی اس کو زمین کے اندر دفن کر دی جائے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. بہرحال یہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، اور چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس لیے میں نے یہاں بیان کر دی، وگرنہ بنی اسرائیلی روایت کے اوپر عام طور پر جو ہے وہ تفسیر میں بیان ہم لوگ نہیں کرتے، نہ کرنی چاہیے. لیکن میں اس اعتبار سے میں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر اس طرح وہ فسادی تھا تو اس طرح کی حرکت اس کے لیے کیا بعید تھی. واللہ اعلم بالصواب. فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ما اوتی قارون، وہ کچھ جو قارون کے پاس ہے، جو کچھ قارون کے پاس ہے کاش آج ہمارے پاس بھی ہوتا. دیکھیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش تو رکھی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے وسائل اور اپنی ترقی اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے. جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے. انہوں نے بھی کہا دیکھو اصل ٹھاٹ بات تو قارون کے ہیں، ہم کیا ہیں. اچھا سنیے، انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. انا عربی والو، وہ عربی دانو جا کے ہمیں بتاؤ کہ کتنا زور ہے اس سینٹینس کے اندر. انہ بلا شبہ وہ، لذو لام یہاں پر آ گیا، حظ عظیم، البتہ وہ تو بہت ہی بڑے نصیبے والا ہے. قارون کی تو کیا بات ہے. اب یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے دنیا سامنے رکھی ہوئی تھی. اب آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، سنیے ذرا، وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم، العلم کتاب کا علم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم، ایمان کا علم، یہ ہے اصل میں. اور یہ بات بڑی زبردست ہے. اصل ایمان کے تقاضوں میں سے یہی ہے جو سب سے بڑا علم ہے. یہ صاحب سورہ روم جو ہے اس کا ایک مقام مجھے یاد آ گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اسی درس کے اندر پتہ چل جائے کہ یہ ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں علم. اس کی اللہ تعالیٰ کے اصل علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصل علم ہے کیا، اور وہ پھر اس علم کا اظہار جو ہے وہ قیامت والے دن وہ لوگ کریں گے. ذرا سنیے ذرا، یہ کافر جو ہیں وہ جب قیامت قائم ہوگی، یہ سورۃ الروم سورہ مبارکہ نمبر 30 21واں پارہ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی. الفاظ سنیے ذرا، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے اس دن مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو دنیا کے اندر نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی. یہ دیکھیں لفظ ساعتن جو ہے وہ کسی بھی ایک ٹائم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے دورانیے کو کہتے ہیں. سیکنڈ ہو گیا، منٹ ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا. تو غیر ساعت، سوائے گھڑی بھر کے ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے. اب وہاں پر وہ دوسرے لوگ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح تھے وہ دنیا میں پھیرے جاتے تھے حق سے. جہاں اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دنیا میں کتنی دیر رہے ہیں، دنیا میں کے اندر بھی ان کے یہ حالات تھے. اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم والایمان، الفاظ سنیے، لیکن وہ جو لوگ علم دیے گئے تھے اور وہ ایمان والے تھے وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، او اللہ کے بندے تم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ٹھہرے تھے اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن، قیامت کے دن تک. دنیا میں بھی تم نے ایک زندگی گزاری ہے، اس کے بعد تم مرے ہو، مرنے کے بعد ایک لمبا جو ہے وہ وقت گزرا ہے، اور قیامت کے دن تک تم وہاں پر ٹھہرے ہو. اصل حقیقت یہ ہے فہذا یوم البعث، تو یہی تو ہے وہ یوم البعث جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے، لیکن تم تھے نہیں جانتے. یہاں پر بھی دیکھیے کیا کہا گیا، اوتوا العلم والایمان. اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے، اہل علم میں سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اوپر بھی للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، پھر اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ کوئی علم نہیں ہے. دنیا کے حصول کے لیے علم تو ہے ہی ہے نا. دین کے لیے انسان چلے اور ایمان والا بھی ہو اور
اس کا علم جو ہے وہ اس کو دنیا کے اوپر للچائی ہوئی نظر کی طرف لے جائے، پھر اس کا کیا علم ہوا؟ للچائی ہوئی نظر نہیں، صرف اور صرف ضرورت کے تحت آپ لوگ دنیا اختیار کریں گے، جیسا کہ کیا اہل علم نے، اہل اولیاء نے، صلحاء نے کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ للچائی ہوئی نظر اس کے اوپر ڈال دیں گے پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اصل علم تھا، وقال الذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے انہوں نے کہا ویلکم، افسوس ہے تم پر، یعنی اپنی قوم کے ان لوگوں پر کہا جو کہ قارون کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے نا کہ اصل نصیبے والا تو یہ ہے اور ہمیں ملنا چاہیے، وہ کہتے او تم پر افسوس ہے، اور ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب، اللہ کی دین جو ہے، اللہ کا اجر سب سے بہتر ہے، خیرون بہت بہتر ہے، لمن آمنا، اس شخص کے لیے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے۔ تم اس کے اوپر فکر مند نہ ہو، اپنے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات نہ لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر جو خدشات تمہارے ذہن میں ہیں ان کو مت لاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا، مشکلات تھی نا اس کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا اجر اور ثواب جو بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک، وعمل صالحا، ولا یلقاها، اور نہیں سکھلائی جاتی یہ بات الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اصل میں یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف صبر والوں کو ملتی ہے، ان کے نصیبے میں آتی ہے یہ بات، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کے اوپر ایک بہت صحیح حدیث جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بھی بیان کیا ہے، اور بھی حدیث سے کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا ہر ایک کو دیتے ہیں، چاہے اس سے راضی ہوں چاہے اس سے نہ ہوں، جس سے ناراض ہوں راضی ہوں، ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن آخرت اور دین صرف اسے دیتے ہیں جس سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ یہ ذرا قرآن پاک مجھے پڑھائیے، آپ کو صحیح الفاظ ہی سنا دیتے ہیں، اس کے اندر سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر درج کی، مستدرک حاکم میں درج کی، اور اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے۔ آگے فرمایا، اور اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایمان اللہ رب العزت کی خاص محبت کی علامت ہے، اور دنیا کامن ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا ہے الحمدللہ ادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اس کے الفاظ جو ہیں وہ سنا دی، عربی میں اس کے الفاظ ہیں، ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ تعالیٰ یؤتی المال من احب ومن لا يحب ولا یؤتی الایمان الا من يحب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر جس کو یہ سے نصیب ہو، اور جس کو دونوں چیزیں نصیب ہو گئی، یعنی علم بھی نصیب ہو گیا، مال بھی نصیب ہو گیا، وہ تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے، وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے۔ اور اس کو تو اس کا مطلب ایمان اور مال جو ہے وہ، علم اور ایمان دونوں چیزیں مل گئی ہیں، مال بھی مل گیا ہے، اب وہ اپنے علم کے ذریعے بھی نیکیاں بڑھائے گا، ایمان کے ذریعے بھی بڑھائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ یہ حدیث آپ کو میں نے دروس میں سنائی ہے، ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی، صحیح بخاری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے جن کے اوپر رش کیا جا سکتا ہے، ایک کون جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا ہے اور وہ اس کو سیکھ بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، تو دوسرے آدمی نے کیا رش کیا کہ یا اللہ اگر مجھے بھی علم دیا ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، میں بھی اس کی دن رات تلاوت کرتا ہوں۔ اب اس کی نیت کی وجہ سے وہ بھی اس کے اجر میں شامل ہے۔ اچھا اسی طرح ہی کسی کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کے دوسرے کے پاس نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نیت کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے دیتا تو میں بھی اس کو تیرے راستے میں خرچ کر کے وہ نیکیاں کماتا جو یہ شخص کما رہا ہے۔ تو فرمایا اس نیت کی وجہ سے ہی وہ اجر میں اس کے ساتھ شامل ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنا لمبا سفر کر کے پیر صاحب گئے تبوک میں، تبوک کا سفر کتنا لمبا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ کیا فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اجر میں
برابر ہیں. تو صحابہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا اتنی پریشانی اور اتنا مطلب سخت یہ غزوہ جس کا غزوے کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا ساعۃ العسرہ. کیوں جی؟ تنگی والی جنگ. ایک ایک بندے کو 18 بندے کو ایک ایک سواری یا 20 بندوں کو. اب آپ دیکھ لیجئے اگر 1 میل بھی آپ لگا لیں تو دوسرے بندے کی باری کب آئے گی؟ 20 میل بعد. اسی طرح ہی ایک ایک بندے کو 24 گھنٹے میں ایک ایک کھجور مل رہی ہے. کتنا سخت جنگ ہے اور اجر میں وہ برابر. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ اجر میں کیسے برابر ہو گئے؟ فرمایا وہ بالکل تمہارے ساتھ جانا چاہتے تھے, ان کی نیت خالص تھی, صرف ایسی مجبوریاں آ گئی جس کی وجہ سے, کوئی ایسی صحیح مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے ان کو پیچھے رہنا پڑا. تو نیت کے اخلاص کے پیش نظر وہ بھی اجر اتنا ہی لگا. نیت کی اہمیت سمجھ آئی کتنی ہے؟ اب تو لیا گیا. تو وقال الذین اوتوا العلم, اور وہ کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم, ویلکم افسوس ہے تم پر, ثواب اللہ خیر, اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے, لمن آمن وعمل صالحا, اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک, ولا یلقاها الا الصابرون, لیکن یہ بات جو ہے صبر والوں کو نصیب ہوتی ہے. فخسفنا به, پس چنانچہ ہم نے دنسا دیا اسے, وبدارہ, اور اس کے گھر کو, الارض, زمین میں, خود بھی گیا, اس کا سارا گھر سارا زمین میں چلے گا. فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ, پھر نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. وما کان من المنتصرین, اور نہ ہی وہ خود ایسا تھا کہ وہ بدلہ لے لیتا. وہ اس طرح نہیں تھا کہ ہم دنیا کے اندر تو وہ ظالموں پہ ظلم کرتا تھا نا, مظلوموں کے اوپر ظلم کرتا تھا نا. اب جب اس کی یہ حالت ہوئی تو یہ اس حالت میں وہ اب نہیں تھا. اب کوئی اس کے پاس اختیار نہیں رہا کہ وہ کسی سے بدلہ لے لیتا. وما کان من المنتصرین, اور نہ ہوا وہ خود ہی بدلہ لینے والوں میں سے. اب کیا ہوا جب اگلا دن آیا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا, اور ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی, مکانہ, اس کے مرتبے کی, بالامس, کل کیا کہا تھا انہوں نے؟ اصل نصیبے والا تو قارون ہے. اب وہ لوگ جو ہے 2 حصوں میں ہو گئے نا قوم. ایک حصہ وہ جو اہل علم کا تھا جنہوں نے یہ بات کہی, دوسرے وہ تھے جو قارون کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کا دیکھیں جاؤ حشمت اس کی اتنی زیادہ. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ اور اس کا گھر زمین میں دھنس گیا ہے, تو اب وہ افسوس کر رہے ہیں اپنے اوپر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبح الذین تمنوا, اور ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی, مکانہ, اس کے مرتبے کی, بالامس, کل, یقولون, وہ دوسروں سے کہتے تھے, وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ, اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ افسوس کا کلمہ ہے, حسرت کا کلمہ ہے, ندامت اور شرمندگی کا کمرہ. یہ کہتے ہیں, اس کے اوپر بڑی بحث ہے وَإِكَأَنَّ کے اوپر, عربی گرامر میں, وہ اس کے اوپر میں نہیں جاتا, وہ گرامر کی کلاس ہی نہیں ہے یہ. تو وہ مطلب یہ ندامت کا کلمہ, انہوں نے شرمندگی اور ندامت میں محسوس کی. وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, وَيَقْدِرُ, اور وہ وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو یہ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب نہیں ہے, یہ اس کی حکمت کا سبب ہے. اس کی حکمت ہے, وہ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے, اس کی حکمت ہے کسی کو کم دے دیتا ہے. رضا حاصل کرنی ہے, ایمان لانا چاہیے, شکر کرنا چاہیے. سمجھ آگی بات؟ اسی طرح ہوتا ہے, اس طرح بات ہوتا ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو سادہ کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لولا من اللہ علینا, اب چونکہ ان کی نیت اس کے ساتھ مل گئی تھی, اب اپنے گناہ کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں. لولا من اللہ علینا, اگر نہ ہوتا یہ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا, لخسف بنا, تو ہمیں بھی جو ہے وہ البتہ اس کے ساتھ ہی دنسا دیتا. جس طرح کل ہم خواہش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اور اس کی احسان ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ کہیں اس کے ساتھ ہم بھی زمین کے اندر دھنس جاتے. وَيَكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. چاہے جتنا مرضی ان کے پاس جو ہے وہ وسائل ہوں, جتنے مرضی ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ خوشحالی ہو, سب کچھ ہو, بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہوں, بڑی بڑی ریاستیں ہوں, اس کا کوئی نہیں ہے. پھر انجام ان کا کیا ہے؟ ناکامی. یہ رکوع جو ہے وہ بہت تلک الدار الاخرۃ, یہ ہے رکوع, ذرا سنیے, یہ ہے آخرت کا گھر. تلک الدار الاخرۃ, یہ ہے آخرت کا گھر. نجعلھا, ہم اس کو عطا کرتے ہیں, للذین, ان لوگوں کے لیے ہے یہ آخرت کا گھر, ہم نے اس کو بنا دیا ہے یا اس کو کر دیا ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے, لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, جو نہ زمین کے اوپر بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد. 2 شرطیں. آخرت کا گھر کن کو ملنے والا ہے؟ جو کسی بھی معاملے کے اندر نہ بڑائی چاہتے ہیں, تکبر اور
فخر نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. یہ آخرت کا گھر ان کو ملنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقین لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی نیکی لائے گا اس کے لیے بہت بہتر بدلہ اس نیکی سے ملے گا. یہی مضمون آخر میں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. سورہ یہ جو پچھلی صورت ہماری گزری ہے، سورہ مبارکہ سورت النمل، اس کے بھی آخری رکوع کے اندر یہ آیت مبارکہ آئی تھی. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی نیکی لائے گا اس کے لیے بہت بہتر بدلہ اس نیکی سے. من جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو کچھ انہوں نے وہ عمل کرتے تھے. یعنی برائی کا بدلہ اسی برائی کی شکل میں، لیکن نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کے کم از کم کتنا باؤ جی؟ 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ پھر 70 گنا، 700 گنا، لاکھوں گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء. ایسی حدیثیں موجود ہیں احادیث مبارکہ. ایک آدمی کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے صدقات، دیکھتا رہے گا، وہ پہاڑ سے بھی بڑے بڑے حضور نے فرمایا وہاں ڈھیر لگے. وہ کہے گا یا اللہ اتنی دولت تو میں نے زندگی میں دیکھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تم نے فلاں فلاں موقع پہ صدقات کیے تھے، اور میں اس کو بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا. پہلے تو دیکھو نا دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں، پھر وہ تو قبر میں چلا گیا، وہ پھر بڑھی جا رہے ہیں، قیامت تک بڑھی جا رہے ہیں نا. کتنی بڑی بات. ایک نیکی وہ کیا بن گئی، وہ پہاڑ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. ان الذی فرض علیک القرآن. یہ اب یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کچھ بشارتیں دی جا رہی ہیں، اور آپ کے ذریعے امت کو ہم کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن، بلا شبہ جو ہے جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، نازل کیا ہے. یعنی فرض کیسے کیا ہے آپ کے اوپر؟ یہ کیسے قرآن فرض تھا؟ اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیے، عمل کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، اور اس کے لیے جہاد بھی کیجیے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کے فرائض میں شامل. ٹھیک ہے. ان الذی فرض علیک القرآن ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات مبارکہ نے، جس ذات عالی نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے. لرادک الی معاد، البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو الی معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف. یعنی جس مکہ مکرمہ سے آج آپ جا رہے ہیں اور مکہ والے نے آپ کو مجبور کر دیا ہے، کل آپ اسی کی طرف واپس آئیں گے، اور بڑے ہی باعزت طریقے کے ساتھ آپ اس شہر کے اندر داخل ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی زندگی کے اندر ہی یہ بشارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور مکہ فتح ہوا. اور دوسرا معنی معاد کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے آپ کے لیے انجام اچھا ہی اچھا ہے. آخرت میں آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے. ایسا مقام محمود ہے جس کو دیکھ کر ساری کائنات کے لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے دائیں جانب یہ مقام ہے، ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا انشاءاللہ. اور آپ نے فرمایا جو آدمی میرے لیے مقام محمود کے لیے دعا کرتا ہے، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی، میں اس کے لیے لازمی سفارش کروں گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اسی لیے ہم لوگ جو ہیں وہ اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ ہے مقام محمود جو آپ کو ملنے والا ہے، جو جنت الفردوس، اور اس کے اندر آپ کا اعلیٰ ترین مقام ہے. تو فرمایا کہ جس ذات مبارکہ نے، آپ پریشان نہ ہوئیے کہ آج آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا ہے. اس طرح جس ذات مبارکہ نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا، اس کو فرض کیا ہے، آپ کو جو ہے وہ اللہ جو ہے دوبارہ مکہ فتح کر کے واپس لائے گا. قل، آپ کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، میرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدا، اس شخص کو جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ تم ہدایت کے ساتھ تھے، صحابہ بھی مانتے تھے، لیکن مشرکین اور کفار جو ہیں وہ آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ ہدایت پہ نہیں ہیں بلکہ سحر کیا ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے. اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، یہ بھی بشارت ہے، آپ کے دل کو تسلی ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل ربی اعلم، اگر میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں. وہ کہتے نہیں ہیں کیوں جی؟ اداروں کا در نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو اپنا وائس چانسلر صاحب ہیں یا ڈائریکٹر صاحب ہیں یا MD صاحب، اگر ان کو پتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے. تو جس کے عمل کو اللہ رب العزت جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر کسی کی کیا پرواہ ہے. یہ بات آپ کو تسلی کے طور پر کہی جا رہی ہے.
قل آپ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے من جاء بالہدا اس شخص کو جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ ومن هو فی ضلال مبین اور اس کو بھی جو کہ ظاہر گمراہی میں ہے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے وما كنت ترجو آپ تو بالکل امید نہیں رکھتے تھے ان یلقا کہ آپ کی طرف جو ہے وہ القاء کی جائے گی الیک الکتاب یہ کتاب قرآن مجید یہ قرآن مجید جو ہے آپ کے یعنی یہ مکہ والوں کو انڈائریکٹلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہی محمد رسول اللہ آپ کے اندر رہے ہیں آپ کے اندر انہوں نے بچپن جوانی گزاری ہے اتنی عمر کو پہنچے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں آپ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں سب کچھ کہتے ہیں اور انہوں نے تو کبھی نہ کوئی شاعری کی ہے نہ کسی نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ ہے تو ان کو تو اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے یہ قرآن مجید عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے وما كنت ترجو اور نہیں تھے آپ امید رکھتے ان یلقا یہ کہ القاء کی جائے گی الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب قرآن مجید الا رحمة من ربک مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین لہذا آپ کافروں کے لیے مددگار نہ ہو یہ تو محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کافروں کے مددگار ہوں کن کو سمجھایا جا رہا ہے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کفار دین حق کے لیے اگر تمہاری مدد نہیں کر رہے مخالفت کر رہے ہیں کرنے دو تم نے ان کی جو ہے وہ مدد نہیں کرنی دین حق کے مقابلے وہ تو مخالفت کر ہی رہے ہیں فلا تکونن ظہیرا للکافرین دیکھیں اس میں کافر کون کون سے تھے آپ کے رشتے دار تھے قریبی تھے یہ تھے تو قریبیوں کے بارے میں بندے کے دل میں کبھی کبھی شفقت آئی جاتی ہے نا جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کی وجہ سے کفر کے مقابلے میں ان لوگوں کا آپ مددگار نہ بنے فلا تکونن ظہیرا للکافرین لہذا نہ ہو آپ مددگار کافروں کے لیے ولا یصدنک عن آیات اللہ یہ یاد رکھیے یہ قرآن مجید کا واحد اور منفرد مقام ہے جس کے اندر یہاں دال کے اوپر پیش آئی باقی ساری جگہوں پر زبر ہی آئی یصدنک اور یہاں کہتے ہیں کہ یصدنک ہے ہاں یصدنک عن آیات اللہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے ولا یصدنک عن آیات اللہ اور نہ روک دیں آپ کو وہ کافر اللہ کی آیتوں سے جیسے ہم کہتے ہیں کیسے بھی حالات ہوں آپ کے اوپر کتنی بھی سختی آ جائے آپ کتنے مسائل کا اور آپ کے صحابہ کتنے مسائل میں چلے جائیں لیکن اس کتاب کو پہنچانے کا کام رکنا نہیں چاہیے یہ بہت یعنی تاکیدن حکم ہے ولا یصدنک عن آیات اللہ اور نہ روک دیں آپ کو وہ کافر عن آیات اللہ اللہ کی آیتوں سے بعد اذ انزلت الیک بعد اس کے کہ جب وہ نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف اور آگے وادع الی ربک آپ بلائیں اپنے رب کی طرف آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں ولا تکونن من المشرکین اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں یعنی آپ کی دعوت خالصتاً جاری رہنی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ کفر کافروں کو اور مشرکوں کو کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نظر نہیں آنی چاہیے اگرچہ وہ آپ کی جتنی مرضی مخالفت کریں ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر اور دیکھیے آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکاریں اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی دفعہ یہ قرآن مجید میں حکم آیا ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مت پکاریے تو یہاں پتہ نہیں کون لوگ جو ہیں وہ کہاں سے دلیل لے کر جو ہے وہ اولیاء اور صلحاء کو جو ہے وہ پکارتے ہیں اور ان سے مددیں مانگتے ہیں واللہ اعلم بالصواب یہاں تو بہت سخت حکم آیا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر اور مت پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو دوسرا ہے ہی نہیں پکارنا کس کو ہے لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کے سوا اور اس کے اوپر آگے 3 دلیلیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 حکم دیے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیے یہ پیچھے جو مضمون چلتا آ رہا ہے اس میں فلا تکونن ظہیرا للکافرین پہلا حکم ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک دوسرا وادع الی ربک تیسرا ولا تکونن من المشرکین چوتھا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر پانچواں 5 حکم دیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں حکم کن کو دیے گئے ہمیں اور آگے فرمایا لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے اوپر 3 جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ فردر دلیلیں دی ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک کیوں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے اللہ کی ذات مبارکہ ہی رہے گی
باقی سب جو ہے وہ کیا ہے فنا ہو جائیں گے. نمبر 1 لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے. دکھائیے ذرا کائنات میں کسی کا اور حکم چل رہا ہے؟ نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ 3 اللہ رب العزت کی وہ صفات ہیں اور اللہ رب العزت کی یہ 3 بڑے اختیارات ہیں. بتائیے اس کے اندر کوئی شریک ہے؟ لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کے تمام لوگوں کے اوپر چاہے انسان ہے جن ہے موت وارد ہونے والی ہے، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے اللہ رب العزت کے علاوہ. نمبر 1 اس لیے وہ لا الہ الا ہو. نمبر 2 لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے کسی بھی عمل کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، لیکن تم سب اسی کے سامنے جواب دہ ہو. اس لیے یہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سے مستقبل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مبارکہ ختم ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.